آئیے بچوں پڑھتے ہیں آیت نمبر 2 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ترجمہ تم کو پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ بچوں اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کا حکم دے رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع مسلمانوں پر لازم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت، اپنی اطاعت قرار دیا ہے کہ جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا تو در حقیقت اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو انسان کے لیے قابل اتباع ہے، قابل تقلید ہے۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ اسی صورت میں، صرف اسی صورت میں اس کو دنیا میں بھی نجات مل سکتی ہے اور اس کو آخرت میں بھی نجات مل سکتی ہے۔ تو بچوں یہاں پر بھی آپ اطاعت کے حوالے سے آیات کو ذکر کر سکتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت مبارکہ کی بیان میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے، جیسا کہ آیت مبارکہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو در حقیقت اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی۔ پھر بچوں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت رسول کو پڑھ کر دیکھتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جامع اور عالمگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے قابل عمل ہے اور ایک بہترین نمونہ ہے۔ بچوں پوری دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری، نہ ہی کوئی نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی سیرت مکمل شکل میں ہمارے تک پہنچی ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو محفوظ کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ تو جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی، معاشی، سیاسی، اجتماعی تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام امور میں خود کو ثابت کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصلح بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین لیڈر بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ جو کوئی بھی ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، پھر وہ زندگی میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے، پھر وہ آخرت میں اچھا گھر چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کیے بغیر دنیا اور آخرت کی فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ بچوں اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ تب تک مومن نہیں ہو سکتے کہ جب تک آپ کو اپنے درمیان میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس پہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے تسلیم کر لیں۔ تو بچوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انتہائی ضروری ہے۔ کوئی انسان اس وقت تک مومن بھی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں فیصلہ کرنے والا حاکم نہ مان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع نہ کر لے۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا بھی حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی حکم دیا۔ تو بچوں کچھ علماء کرام یہ کہتے ہیں اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت احکام میں ہے اور اتباع تمام زندگی کے امور میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اس طرح کے جو
اعمال ہیں یہ احکام کہلاتے ہیں، تو اس میں پیروی اطاعت ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے چلتے تھے، کس طرح سے کھاتے پیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا۔ تو جو کوئی ان باتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا تو یہ اتباع کہلاتا ہے۔ تو ایک اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اطاعت کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تھی بچوں آیت نمبر 2۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی آیت کی طرف۔